رکن اسمبلی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے پیش کیا. That the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. حزب اختلاف کے اراکین بل کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے. اسپیکر ڈائس کے سامنے آگے خوب نعرے بازی بھی کی. پی ٹی آئی رکن اسمبلی علی محمد خان نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کس طرح قانون سازی کر کے سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے ہمارے حق سے ہمیں محروم کیا جا سکتا ہے. بل سیاسی مقاصد کے لیے پیش کیا گیا. الیکشن کمیشن نے حکومت کے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے حق میں بات نہیں کی. اس لیے جناب اسپیکر صاحب ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں, ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کروا رہی ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ قانون سازی اس ایوان کا اختیار ہے, یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, ہم کسی جرم میں ترمیم کرنے نہیں جا رہے. الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی شک وار منظوری کا عمل شروع ہوا تو سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ صبغت اللہ اور علی محمد خان نے ترمیم پیش کر دی, جسے ایوان نے کثرت رائے سے مسترد کرتے ہوئے بل منظور کر لیا. پی ٹی آئی کا قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان. بیرسٹر گوہر نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل غیر آئینی ہے. ممبران کو بھی نہیں پتا کون سی قانون سازی ہو رہی ہے. انہوں نے فارم 47 کو بدل کے اپنی حکومت بنا لی. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے, آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا اختیار ہے. شہباز شریف حسینہ واجد کو فون کر کے راستہ پوچھ لیں, عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے کا کیا راستہ ہے. آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. قانون کے خلاف ہے, بلکہ یہ صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کی ساری کوشش صرف یہی ہے, جس طریقے سے فارم 47 کو چینج کر کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے, اسی طریقے سے اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس وومن کی اور مائنارٹی کے سیٹ ان کو لے لیں. ایون ان کی طرف سے تردید نہیں آئی ہے کہ یہ میرے فارم 45 پہ میں جیت چکا ہوں. یہ آج بھی ہارے ہوئے ہیں اور یہ کل بھی ہارے ہوئے تھے. یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا دار اختیار ہے. تو ان کو چاہیے, بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو, طریقہ سن لے, فون کر کے راستہ پوچھ لے, جانا پھر کس طریقے سے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے اعتراضات کے باوجود جمہوریت آمریت سے بہتر ہے. آئین پارلیمنٹ کو جو طاقت دیتا ہے وہ کسی دوسرے ادارے کے پاس نہیں. اعتراض الگ چیز ہے, سسٹم پر سوالیہ نشان نہ لگائیں. سپورٹ نہیں کر سکتے تو نفی بھی نہ کی جائے. اداروں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. آئینی حدود سے تجاوز ہوگا تو پھر جمہوریت کمزور ہوگی. ایوان کو کمزور کرنے کی بجائے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ قانون بناتی ہے, دوسرے ادارے تشریح کرتے ہیں. یہ روش جو ہے, یہ روایت جو ہے, اس کا تسلسل توڑا گیا اور آج جو ہے اعتراضات آج بھی ہیں. اعتراضات آج بھی جو ہے اس سائل کے اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے پارٹیز کو ہیں, اس سائڈ کے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ان اعتراضات کا جواب دیتے ہیں. اور اس میں اس ایوان کے متعلق اس قسم کی باتیں کی جائیں جس سے اس ایوان کی جو عزت ہے, جو آبرو ہے, جو قانونی اور آئینی حیثیت ہے, جو ایک کانسٹیٹیوشنل سینکٹیٹی ہے, وہ کمپرومائز ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے کاز کو, جو میرا خیال ہے سب کا کامن کاز ہونا چاہیے, جمہوریت جو ہے, اس کو نقصان پہنچے گا. اور ہو سکتا ہے ایسا نقصان پہنچے کہ یہ تسلسل جو ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ اس کو کمزور کیا جائے. پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں فائنل میں رسائی حاصل کری. ارشد نے 86.59 میٹر کی تھرو پھینک کر چوتھی پوزیشن حاصل کی.
نہ کر سکا وہ میاں چنو کے ایک متوسط گھرانے کے عام لڑکے نے کر دکھایا۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے اولمپکس میں میڈل جیتنے کی قوم کی امید زندہ کر دی۔ قومی ایتھلیٹ نے ماڈرن ٹریننگ اور بہترین کوچنگ سٹاف کے ساتھ آئے مخالفین کو ٹف ٹائم دیا۔ ارشد نے 86.59 میٹر کی تھرو پھینک کر مجموعی طور پر چوتھی پوزیشن حاصل کی اور مسلسل دوسری مرتبہ اولمپکس کے فائنل راؤنڈ میں رسائی حاصل کی۔ ارشد ندیم کے فائنل میں پہنچنے پر اہل علاقہ اور اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم فائنل میں جیت حاصل کر کے پاکستان کا سر فخر سے بلند کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں اور ملک کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے بیٹے کے لیے دعائیں کری۔ دعائیں کے ساتھ میرا بیٹا ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا اور میڈل سے پہنچ گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا بیٹا وہ کھیلے گا اور میڈل جیتے گا اور میڈل جیت کے پاکستان کا نام روشن کرے گا اور پاکستان کے نام لائے گا۔ ارشد ندیم کی شاندار کارکردگی پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایتھلیٹ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے۔ حکومت پاکستان بین الاقوامی سطح کے مقابلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی جاری رکھے گی۔ ارشد ندیم 8 اگست کو جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ میں ان ایکشن ہوں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی کی کوئی پراپرٹی باہر نہیں، سب کچھ ملک کے اندر ہے، وہ ملک سے بھاگا نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے 2 سیکنڈ میں قانون کا کھلواڑ کیا گیا۔ قانون و انصاف کمیٹی کا اجلاس کب ہوگا؟ یہاں پر کسی کی قیادت دھلی ہوئی نہیں ہے، یہ دوسروں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالنے والے ہیں۔ عمران خان کی یہ بات کرتے ہیں، اس کی کوئی پراپرٹی اس ملک سے باہر نہیں ہے۔ وہ لنڈن کے اجور روڈ پہ یہ نہیں پتا کہ کس کی پراپرٹی ہے، وہ فلیٹ لے کے نہیں بیٹھا ہوا، اس کا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے۔ وہ 2 مہینے کے اندر ایگریمنٹ سائن کر کے اس ملک سے بھاگا نہیں۔ حکومتی اتحادی ایم کیو ایم نے بھی الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر اعتراضات اٹھا دیے۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ہمیں بل پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، مشاورت کے ذریعے قومی ایجنڈا وضع کرنا ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رویہ ٹھیک نہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رویہ ٹھیک نہیں، فاروق ستار نے ایسا کہا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں کا قانون نہیں چلے گا۔ فاروق ستار نے قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری نے کہا تحریک انصاف نے پاکستان میں نفرت کو پروان چڑھایا، آپ کا لیڈر شاباشی ان لوگوں کو دیتا تھا جو زیادہ گالی دیتے تھے، یہ ملک مزید نفرت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 9 مئی کو جو دہشت گردی ہوئی، اب آپ اپنا دامن جھاڑ رہے ہیں، آپ کا رونا دھونا ہی بند نہیں ہوتا، آپ کا رونا دھونا بند ہوگا تو روزگار پر بات ہوگی۔ بیٹھا ہوا آپ کا بزرگ ہے، وہ دیکھے گا، شاباشی دے گا۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی نوکری جو ہے بہت ضروری ہے، لیکن آپ کی پہلی نوکری اس ملک کے لیے ہونی چاہیے۔ اب سنو اس ملک کو کیا چاہیے؟ اس ملک کو روزگار چاہیے، اس ملک کو بجلی چاہیے، اس ملک کو غربت سے نجات چاہیے۔ آپ اگر اس نوجوان کے نمائندہ ہوتے تو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتے۔ آپ نے جو چورن بیچا، آج آپ اس چورن پر بات بھی نہیں کرتے۔ دوسروں کے بچوں کے آپ قربانیاں مانگتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس طرح کی سیلفش پالیٹکس اس ملک میں ختم ہونی چاہیے۔ جس طرح میرے چیئرمین نے کہا آپ کا رونا دھونا ہی بند نہیں ہوتا، آپ کا رونا دھونا بند ہو تو اس پاکستان کے مسائل پر بات ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ سے حیدر ملال شاہ کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال آپ کو لیے چلتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ مجھے آواز نہیں آ رہی۔ راولپنڈی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے زائد بل اب عوام میں سکت نہیں کہ وہ ادا کر سکے، اب عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ ہم اس جبر کے خلاف کھڑے ہیں۔ راولپنڈی میں اس وقت دھرنا جاری ہے اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ وراثت میں حق دینے،
اور ان کو عزت دینے کی سیاست کریں گے. ہم پاکستان کے عوام کو آزادی دلانے کی جاگیرداروں سے، وڈیروں سے، سرمایہ داروں سے، ڈکٹیٹروں سے آزادی دلانے کی سیاست کریں گے. تمہیں اچھی نہیں لگتی یہ سیاست، اس لیے کہ تم نے سیاست کو آلودہ کر دیا ہے، تم نے اس کو گندا کر دیا ہے. اس کا سیاست کا نام کرپشن، دھوکہ، جھوٹ، بوٹ پالش رکھ دیا ہے. تمہاری سیاست فارم 47 کی سیاست ہے، ہماری سیاست عوام کی سیاست ہے. اس سیاست کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور تم ہم سے ہمارا یہ حق نہیں چھین سکتے. ماننا پڑے گا تمہیں ہمارا مطالبہ. بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی اور آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی. ہم وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز میں جتنے پرانے معاہدے ختم ہو چکے ہیں ان کو خیر بات کہا جائے. ان کے پلانٹس کو حکومت اپنی کسٹڈی میں لے اور اس کو استعمال کرے اور ان پلانٹس کو انڈسٹریز کے قریب لگایا جائے تاکہ اس کے نتیجے میں یہ جو تم نے برسہ برس دسیوں سال این ٹی ڈی سی اور یہ جو نیشنل گریڈ میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، ٹرانسمیشن کی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، وہ سیدھا لائنیں بچھا کر رکھی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ نے بھٹو زرداری کو مانسون میں ممکنہ اربن فلڈنگ کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت سندھ حکومت کے ترجمانوں کا اجلاس ہوا. بلاول بھٹو زرداری نے ترجمان کو صوبائی حکومت کی کارکردگی کو مؤثر انداز میں عوام کے سامنے لانے کی ہدایت کر دی. چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہمراہ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور رکن سندھ اسمبلی جمیل سومرو موجود تھے. اجلاس میں مرتضی وہاب، سعدیہ جاوید، واحد علی راشد، ارسلان شیخ، گھنور اسران اور مختوم فخر الزماں بھی شریک ہوئے ہیں. پنجاب میں چیف منسٹر یوتھ انیشیٹو کے تحت طلباء کے لیے ای اور پیٹرول بائکس کی فراہمی شروع کر دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ای بائک پروجیکٹ میں قسط کم از کم مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب طلباء کو سہولیات کی فراہمی میں ہمیشہ کی طرح لیڈ کرے گا. ای بائک پروجیکٹ بائکس کی فراہمی کا منصوبہ طلباء کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. انہوں نے کہا کہ وقت کی بچت اور سفر میں آسانی طلباء کی تعلیمی استعداد کار میں بہتری کا سبب بنے گی. والدین کے سائز سے محروم طلباء کے لیے ای بائک اسکیم میں والدین کی گارنٹی کی شرط ختم کر دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں ای بائکس کی چارجنگ کے لیے سولرائزڈ چارجنگ سٹیشنز بنائے جائیں گے. خیبر پختونخوا نے وزراء کے الاؤنسز میں اضافے کی منظوری دے دی. وزراء کے لیے الاؤنس 70,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کرنے کی منظوری دی گئی. کابینہ کے فیصلے کے مطابق جن وزراء کو سرکاری گھر الاٹ نہیں ہوا ان کو 2 لاکھ الاؤنس ملے گا. صوبائی کابینہ نے بھرتیوں پر نرمی نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا. ذرائع کے مطابق کابینہ نے بلٹ پروف گاڑیاں بر وقت حوالے نہ کرنے پر متعلقہ ادارے کے خلاف عدالت جانے کا بھی فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ ضم اسلام میں ترجیحی بنیادوں پر مقامی لوگوں کی بھرتیوں کو یقینی بنائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب ترمیمی آرڈیننس 2024 چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی. نیب کی جانب سے رپورٹ جمع کرنے کے لیے مزید مہلت کی استدعا منظور کر لی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی. درخواست گزار کی جانب سے وکیل اظہر صدیق جبکہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب جہاں زیب بھروانا عدالت میں پیش ہوئے. وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس میں ملزم کا جسمانی ریمانڈ 40 دن تک بڑھایا گیا. نیب افسران پر جھوٹے مقدمات بنانے پر 5 سال کی سزا تھی جسے کم کر کے 2 سال کر دی گئی. نیب کی جانب سے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید مہلت کی استدعا کی گئی. عدالت نے نیب کی استدعا پر سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی. ارشد شریف کے کینیا میں قتل ہونے کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنانے کی حامد میر کی درخواست پر سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. درخواست گزار صحافی حامد میر اپنے وکیل شعیب رزاق کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. چیف جسٹس نے استفسار کیا سپریم کورٹ میں کیس کا کیا ہوا. سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق کیس نہیں. وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں صحافیوں کے بنیادی حقوق سے متعلق کیس ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کوئی ایک ایسا حکم بتا دیں کہ جس میں سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہو. چیف جسٹس نے درخواست گزار حامد میر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا
2024 میں قتل ہونے والے صحافیوں کا سارا ریکارڈ فراہم کر دیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت اگست کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں تھانہ ہومک کے علاقے میں نجی بینک میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ 5 سے 6 مسلح ڈاکو نے اسلحہ کی نوک پر بینک کے عملے کو یرغمال بنا کر 1 کروڑ روپے سے زائد لے اڑے۔ تھانہ ہومک پولیس نے بینک مینیجر کی تحریری درخواست پر ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق 5 سے 6 مسلح ڈاکوں نے اسلحے کی نوک پر بینک کے عملے کو یرغمال بنایا، سیکیورٹی گارڈ سے اسلحہ بھی چھین لیا۔ ڈاکو کیش کاؤنٹر سے تھیلے پیسوں سے بھرتے رہے۔ پولیس نے بینک سے CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی اور پولیس تاحال ڈاکو کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ لاہور میں جرمن سیاح سے ہونے والی واردات میں پولیس کا پول کھل گیا۔ ایک جانب ملزمان گرفتار تو دوسری جانب کارروائی میں خلل ڈالنے پر پولیس اہلکاروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈولفن اہلکار بغیر کارروائی کیے جرمن سیاح کو مطمئن کر کے چلے گئے تھے۔ CCPO لاہور نے چاروں اہلکاروں کو اپنے دفتر بلا کر گرفتار کرایا۔ سنگین غفلت پر متعلقہ اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جرمن سیاح سے واردات کرنے والے 3 ڈاکو بھی گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس نے ملزمان کو برقی اور غازی آباد کے علاقوں سے گرفتار کیا۔ پولیس نے ملزمان سے جرمن سیاح کا کیمرہ اور موبائل فون برآمد کر لیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔